ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے دسمبر کی 26 اور رجب کے 3 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے آج کرگل ہسپتال میں جدید ترین 3 ٹیسلائس MR مشین کا باضابطہ افتتاح کیا، جس کے ساتھ ہی خطے کے مریضوں کے لیے اعلیٰ معیار کی جدید تشخیصی سہولیت کا آغاز ہو گیا. افتتاحی تقریب سعید مہدی میموریل ہال کرگل میں منعقد ہوئی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر نے کرگل کے عوام کو اس اہم طبی سہولت کی فراہمی پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف مقامی آبادی کو بہتر اور بروقت طبی تشخیص میسر آئے گی، بلکہ دور دراز اور سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو بھی معیاری تشخیصی خدمات حاصل ہو سکے گی. میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے بتایا کہ MRI مشین کی تنصیب کے ساتھ ساتھ اسے مؤثر انداز میں چلانے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو جدید تربیت فراہم کی جائے گی، جس کے لیے انہیں مرحلہ وار دیگر مراکز میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ بہتر مہارت حاصل کر کے عوام کی خدمات انجام دے سکیں. ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی جانب سے لیہ ضلع میں ہل کونسل انتخابات سے متعلق سوال پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ لیہ میں جمہوری عمل کی بحالی کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں اور اس حوالے سے مناسب وقت پر اقدامات کیے جائیں گے. تقریب میں چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون، رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان، چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال، سیکرٹری صحت سنجو کھیروار کے علاوہ یونین ٹیریٹری اور ضلع سطح کے متعدد اعلیٰ افسران، محکمہ صحت کے اہلکاران، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف نے شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان نے MRI مشین کی تنصیب کو خطے میں صحت کی بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا اور لداخ میں صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری اور اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ یہ سہولت عوام کی صحت کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کرے گی. انہوں نے ضلع ہسپتال کرگل کو ترقی دے کر منی ایمس ہسپتال بنانے کے مطالبے کو ایک بار پھر دہرایا. چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے منصوبے کی تکمیل میں شامل تمام سٹیک ہولڈرز کی کوششوں کو سراہا. نئی MIR سروس کے آغاز سے ضلع ہسپتال کرگل کی تشخیصی صلاحیت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، جس سے پیچیدہ امراض کی بروقت اور درست تشخیص ممکن ہو سکے گی. یہ اقدام مرکزی اور UT انتظامیہ کی جانب سے لداخ کے دور افتادہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کی جاری کوششوں کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے. کرشی وگیان کیندر کرگل 2 کی جانب سے سانکو میں کسان سمان دیوس منایا گیا، جس میں بڑی تعداد میں کسانوں بالخصوص خواتین نے شرکت کی. شدید سردی کے باوجود پروگرام کامیابی سے منعقد ہوا. تقریب میں چودھری چرن سنگھ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور زرعی شعبے کو درپیش موجودہ چیلنجز پر گفتگو ہوئی. اس موقع پر وکست بھارت گرام بل 2025 کے تحت کسانوں کو بااختیار بنانے اور موجودہ حالات سے ہم آہنگ نئے MG نریگا قانون کی ضرورت پر زور دیا گیا. ماہرین نے کہا کہ دیہی حالات میں تبدیلی کے پیش نظر MG نریگا میں جامع اصلاحات ناگزیر ہیں تاکہ یہ اسکیم حقیقی مستحقین کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے. کرگل کے سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ نے 10ویں اور 12ویں سطح کی مختلف اسامیوں کے لیے منعقدہ تحریری امتحانات کے بعد شارٹ لسٹ نتائج مشتہر کر دیے ہیں. بورڈ کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق تمام شارٹ لسٹ امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ اور وقت پر ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر کرگل میں بذات خود حاضر ہو کر دستاویزات کی جانچ کے عمل میں شریک ہوں. نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ مکمل طور پر عبوری نوعیت کی ہے اور کسی بھی امیدوار
کی حتمی تقرری کا انحصار متعلقہ بھرتی قوانین، اشتہار میں درج شرائط اور تمام اصل دستاویزات کی کامیاب تصدیق پر ہوگا۔ بورڈ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دستاویزات کی جانچ کے لیے بلایا جانا حتمی انتخاب کی ضمانت نہیں ہے۔ شارٹ لسٹ امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آن لائن درخواست فارم کا پرنٹ آؤٹ، تازہ پاسپورٹ سائز تصویر، تعلیمی اسناد، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، زمرہ جاتی سرٹیفکیٹ، شناختی دستاویزات اور دیگر مطلوبہ سرٹیفکیٹ اصل حالت میں ایک سیٹ خود تصدیق شدہ فوٹو کاپیوں کے ساتھ پیش کریں۔ اسی طرح جن اسامیوں کے لیے اہلیت کم از کم 10ویں اور زیادہ سے زیادہ 12ویں جماعت مقرر کی گئی ہے، ایسے امیدواروں کو عدالتی مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے تصدیق شدہ حلف نامہ بھی جمع کرنا ہوگا، جس میں یہ تصدیق لازمی ہوگی کہ ان کی زیادہ سے زیادہ تعلیمی قابلیت 12ویں جماعت تک محدود ہے۔ بورڈ نے خبردار کیا ہے کہ مقررہ تاریخ پر دستاویزات کی جانچ میں عدم شرکت یا مطلوبہ اصل دستاویزات پیش نہ کرنے کی صورت میں امیدواروں کی امیدواری منسوخ کر دی جائے گی۔ تحصیل آفس شرگول نے ICDS پروجیکٹ شرگول کے اشتراک سے کمیونٹی ہال درکت میں گڈ گورننس ویک پرشاسن گاؤں کی اور منایا۔ اس موقع پر نائب تحصیلدار شرگول محمد علی، CDPO فریدہ بانو، ICDS عملہ، پٹواری اسٹاف اور مقامی نمبردار موجود رہے، جبکہ بڑی تعداد میں مرد خواتین نے شرکت کی۔ تقریب میں ICDS کی مختلف اسکیموں جیسے سپلیمنٹری نیوٹریشن پروگرام، پری اسکول ایجوکیشن اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس دوران 2 PMMVY فارم بھی موقع پر رجسٹر کیے گئے۔ تحصیل آفس ٹیم نے موقع پر ہی ST سرٹیفکیٹس، انکم سرٹیفکیٹ اور اراضی میوٹیشن جیسے کئی زیر التوا معاملات حل کیے۔ پروگرام کا مقصد عوامی خدمات کو نچلی سطح تک مؤثر، شفاف اور بروقت پہنچانا تھا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے بدھ کے روز LVM-3M6 مشن کو لانچ کیا۔ یہ بلیو برڈ بلاک 2 مواصلاتی سیٹلائٹ کو امریکہ میں قائم AST اسپیس موبائل سے زمین کے مدار میں لے گیا۔ یہ ہندوستان کے کمرشل لانچ پروگرام میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسرو کی LVM-3M6 وہیکل بدھ کو صبح 8:55 پر ستیش دھون اسپیس سینٹر سری ہریکوٹا سے روانہ ہوا۔ یہ مشن اسرو کے ہیوی لفٹ LVM-3 راکٹ کی 9ویں آپریشنل پرواز کی نشاندہی کرتا ہے اور اسے ایک وقف کمرشل لانچ کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اسرو نے منگل 23 دسمبر کو اس مشن کے لیے 24 گھنٹے کی الٹی گنتی شروع کی تھی۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق منگل کی رات لیبیا کے فوجی سربراہ جنرل محمد علی احمد الحداد 4 دیگر اعلیٰ افسران اور عملے کے 3 ارکان کے ساتھ ایک نجی طیارہ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ سے اڑان بھرنے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں طیارے پر سوار تمام افراد مارے گئے۔ لیبیا کے حکام نے حادثے کی وجہ طیارے میں پیدا ہونے والی تکنیکی خرابی بتائی ہے۔ ترک حکام نے بتایا کہ لیبیا کا اعلیٰ سطحی وفد دفاعی مذاکرات کے لیے انقرہ میں تھا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ بدھ کو ترک وزیر داخلہ نے بتایا کہ طیارے کا بلیک باکس برآمد کیا گیا ہے اور متعلقہ عہدیداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طیارے نے رات 8:30 بجے اڑان بھری اور 40 منٹ بعد اسے رابط منقطع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ طیارے نے تمام مواصلات بند ہونے سے پہلے ہیمانا کے قریب ہنگامی لینڈنگ کا سگنل جاری کیا تھا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔